جانتے ہیں لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کو تمام خیر سے تمام بھلائی سے محروم کر دے. یعنی کہ لعنت ہم جو دیتے ہیں اس کا مطلب ہم اس کو یہ بد دعا دے رہے ہیں، ہم لعنت دے رہے ہیں اس کو کہ یا اللہ اس کو ہر طرح کے خیر سے ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جو کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ عز و جل نے ان کی خواہش کے مطابق اجر رکھا ہے. یعنی کہ ان کے لیے پسندیدہ اجر رکھا ہے، یعنی کہ جو وہ چاہیں گے آخرت میں جس چیز کی وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ اجر رکھا ہے. کن کے لیے؟ جو خلوص نیت سے اللہ کو قرض دیں یا جو صدقہ دینے والا مرد ہو یا صدقہ دینے والی عورت ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کہ آپ پہلے یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندے اور رسول ہیں. یہ پہلی ہو گئی. اس کے بعد اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ 5 چیزوں پر اسلام کی جو ہے وہ بنیاد کھڑی ہے، یعنی کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر آیا ہے. ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر نہیں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کو اعزاز دیں گے کہ وہ ان کے محبوب پیغمبر ہیں. تو وہ ان کو کہیں گے کہ تم شفاعت مانگو، اور وہ جب شفاعت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے. کے حوالے سے یاد رکھیں 3 شرائط ہیں. کون سی؟ جو کہ ہم جانتے ہیں. ایک، اپنی غلطی پر نادم ہونا. دوسرا، توبہ کرنا. اور تیسرا، اس کو نہ دہرانے کا عہد کرنا. تو توبہ کے لیے یہ 3 شرائط ہیں. اچھا دیکھیں کہ اللہ کی جو رضامندی ہے وہ والدین کی رضامندی میں ہے. اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کے والدین یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہاں آپ ان کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن ان سے آپ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، لیکن ان کی پیروی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے حسن سلوک کرتے ہیں. یعنی کہ ان سے آپ اف نہیں کرتے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کی وہ بات نہیں مانیں گے ان سے، یعنی کہ ان کے اس طریقے پر آپ عمل نہیں کریں گے. یعنی تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا آیا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ توکل رکھنا کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، سب میرے اللہ ہی کے ہاتھ میں، اور سب میرے اللہ کی طرف سے، اور اس پر صبر کرنا، یہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. شریعت بنتی کس طرح ہے؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ یعنی کہ شریعت قرآن اور حدیث سے بنتی ہے. یعنی کہ شریعت وہ معاملہ ہے کہ جس پر چل کر، یعنی کہ قرآن اور حدیث پہ چل کر ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، وہ شریعت ہے. شریعت یہ ہے. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات جس پر چل کر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ شریعت. یاد رکھیں کہ مومن دوسرے مومن سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، نہ کہ اس کے رنگ کی وجہ سے، نہ کہ اس کی نسل کی وجہ سے، نہ اس کی ذات کی وجہ سے، نہ اس سے رشتے کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے. صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو وہ محبت ہے مومن کی دوسرے مومن سے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کس لیے بنائی؟ سورہ ملک کی آیت اگر آپ پڑھیں، آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں. اب آپ کو موت اور زندگی کا پتہ چل گیا کہ اللہ نے موت اور زندگی کیوں بنائی.
اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے، آپ لوگوں کو پرکھ سکے، آپ لوگوں کا امتحان لے سکے کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو سستی اور کاہلی آئی، نماز کا ٹائم ہوا ہے اور نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کو سستی دے رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ دوبارہ سنیں کہ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے۔ تو سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ نوجوانوں اگر عبادت کرنی ہے نا تو جوانی کی عبادت، اس کا بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے، اللہ کی طرف سے بہت اجر ہے۔ ٹھیک ہے، بڑھاپے میں جا کے تو سب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت تو جوانی کی کہ پتہ ہو کہ عمر پڑی ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا ہے کہ میں یہ کروں گا تو میرا رب جو ہے مجھے معاف نہیں کرے گا، میں گناہگار ہو جاؤں گا اپنے رب کے آگے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ مالک الموت کون ہے۔ مالک بیسیکلی آپ یہاں سے سمجھیں ملائکہ جمع ہے فرشتوں کی، ملک یعنی کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے، اور ملک الموت موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بیسیکلی تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں لیکن ان کا کام جو ہے یہ موت کے فرشتے ہیں، لوگوں کو موت، اللہ کے حکم سے لوگوں کو موت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نام اسرائیل ہے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کا نام اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنی آپ نے۔ ہاں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جو چوتھا نام ہے، یعنی کہ فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، چوتھا نام ہے تو وہ اسرائیل ہو سکتا ہے، لیکن واللہ عالم کنفرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ اسرائیل کا لفظ کا ذکر نہیں ملتا، ٹھیک۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے جو آپ نے سوال پوچھا کہ قرآن میں 3 جگہ یہ مینشن ہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، دوسری جگہ پہ ہے کہ ملک الموت موت دیتا ہے، تیسری جگہ پہ ہے کہ فرشتے موت دیتے ہیں۔ اب بحیثیت مسلم، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے سوال غلط کیا ہے، بحیثیت مسلم سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات کو سمجھنا ہے کہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے اچھا عمل میں۔ اب اس کی آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں، فور ایگزامپل، بلکہ اب ہم اس کو یوں ازیوم کرتے ہیں، ایک لاجیکلی یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی میں ہیں یا آپ ایک دکان، آپ کوئی یعنی کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس کو نقصان پہنچا رہا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ اپنے ایک بندے کو کہیں گے کہ بھائی جاؤ جا کے اس کو سمجھاؤ، نہیں تو اس کو مارو، لاجیکل سی بات کرو ایسے ہی، یعنی کہ سمجھانے کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اسی طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ آپ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے سوال، ایسے ہی شیطان جو ہوتا ہے جان کے اس طرح کے سوال جو ہے دماغ میں پھنساتا ہے کہ دیکھو یار فرشتے خود موت تو اللہ، نعوذ باللہ اللہ کے پاس، زندگی موت تم کہتے ہو اللہ کے پاس ہے، تو فرشتے یہاں تو خود یعنی کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو بیسیکلی فرشتہ ہے، چلو ہم ملک الموت کا لیتے کہ ملک الموت موت دیتا ہے، لیکن کس کے حکم سے دیتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب فرما دیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اس بندے کی موت، اس بندے کو مار دو، یعنی کہ اس کی موت لکھی گئی ہے یا اس کی موت کا ٹائم آ گیا،